بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بری عورتوں کے لیے برے مرد ہیں؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو 26-27 سال کی ایک لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں، میں نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ بولیں، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جو اچھے مرد ہیں ان کے لیے اچھی عورتیں ہیں، اور جو گندے یعنی برے مرد ہیں ان کے لیے بری عورتیں ہیں، اور اسی طرح بری عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ جو قرآن میں لکھا ہے وہ غلط تو نہیں ہو سکتا نا؟ میں نے ایک بات بیان کرنی تھی آپ سے، وہ فوراً بولی۔ اس کے انداز میں درد تھا جس نے میرے قدموں کو جما دیا۔ میں دوبارہ بیٹھ گئی اور کہا، کیا بات ہے؟ اس نے سر جھکایا اور اس کی آواز ابھری جو درد کے دھاگوں میں لپٹی ہوئی اس کے چہرے کو اپنے شکنجے میں لی ہوئی تھی۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے زندگی میں بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس کو مجھ پر بہت اعتبار تھا، مگر میں ہوس میں اندھی ہو گئی۔ اس نے روکا بھی مگر میں قابو نہ رکھ سکی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ میں نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی، رات کو سسک کر اس کے در پر پڑا رہنا شروع کیا، قرآن پڑھا، توبہ کی، مگر ایک سوال ابھی بھی ہے، کیا بری عورتوں کے لیے برے مرد ہی ہیں؟ وہ خاموش ہوئی۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور فضا میں ہچکیوں کی آہٹ تھی۔ میں مخاطب ہوئی، آپ کو کس نے کہا کہ اس آیت کا تعلق صرف شادی ہی سے ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں جو جستجو تھی آج تک ذہن میں بے واسط ہے۔ میں نے بات جاری رکھی، اس آیت کا تعلق معاشرے میں سے بھی ہے، صرف نکاح سے نہیں۔ وہ کیسے؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ میں نے دوبارہ بات شروع کی، دراصل اللہ کریم کا نظام کمال کا نظر ہے، اور جو اصل اس میں ہے رہتی دنیا تک کے لیے کافی ہے۔ آپ نے کبھی نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا جنازہ دیکھا ہے نا؟ تو وہ جنازہ کیا ہے؟ اگر مرنے والا نیک تو شرکا سارے نیک، اگر مرنے والا بدکار تو شرکا بھی اکثریت بدکار۔ آپ نے فنکشن بھی دیکھے ہیں، اگر نیک آدمی کی آمد ہے تو سارے نیک افراد شریک، اگر کسی بدکار کی آمد ہے تو اکثریت بدکار۔ اصل میں ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خود منتخب کرتے ہیں۔ ہم جب اچھے بن جاتے ہیں تو اچھوں سے تعلق قائم ہوتے ہیں، جب برے تو برائی کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف نکاح کے لیے نہیں بلکہ معاشرتی تعلقات کو بیان کر رہی ہے۔ اب جب آپ نے توبہ کر لی تو اب آپ پریشان نہ ہوں، قبول کرنے والے کی کوئی شرط نہیں ہوتی، معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کیا ہے؟ وہ رب رحیم و کریم رب ہے، آپ کی بھلائی آپ سے زیادہ چاہتا ہے۔ میں خاموش ہوئی۔ وہ اٹھی اور گرمجوشی سے سلام کیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئی، بے شک میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے اور مجھے اپنے ارد گرد کے ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔